تو ہم آج انشاءاللہ بات کریں گے دا نائٹ آف پاور کے بارے میں، لیلۃ القدر کے بارے میں۔ بڑا ایک امیزنگ میں نے چیز پڑھی، اس میں مینشن تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز دا گریٹسٹ قدر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے بڑا سٹیٹس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اینجل کو رمضان کے مہینے میں بھیجا جس کا ہی ہیز دا گریٹسٹ قدر وچ از جبریل علیہ السلام، جن کا ملائکہ میں سب سے زیادہ سٹیٹس ہے۔ کن پہ بھیجا؟ آن دا پروفٹ ہو ہیز دا گریٹسٹ قدر، اس نبی پہ جن کا سب سے زیادہ مقام و مرتبہ ہے۔ کس کتاب کے ساتھ بھیجا؟ اس کتاب کے ساتھ وچ ہیز دا گریٹسٹ قدر، جس کتاب کو تمام کتب وحی پہ فضیلت حاصل ہے۔ کس مہینے میں بھیجا؟ مہینوں کا سردار، the month which has the greatest قدر، the month of رمضان۔ اور کس رات میں بھیجا؟ اس رات میں which is known as لیلۃ القدر، جس رات کو ہم جانتے ہیں لیلۃ القدر کی رات کو۔ تو سبحان اللہ، اس ساری سینیریو میں ایک انسان کا ہونا، موجود ہونا، رمضان کے اللہ تعالیٰ ان دنوں کے بارے میں کہتے ہیں ایام معدودات، یہ گنتی کے کچھ دن ہیں، یہ کچھ گنتی کے دن ہیں، اور اس گنتی کے دنوں کے بھی ہمارے آخری کچھ گنتی کے دن رہ گئے ہیں، جو کہ 4-5 دن میکسیمم رہ گئے ہیں، میکسیمم ایام معدودات۔ اور ان میں سے بھی سب سے جو بہترین حصہ ہے ان دنوں کا، رمضان کا سب سے جو بہترین پارٹ ہے وہ رمضان کے آخری عشرہ ہے، اور اس آخری عشرے کا بھی سب سے بہترین پارٹ یہ چند ہی کچھ راتیں ہیں، اور ان چند کچھ راتوں میں بھی سب سے بہترین حصہ 27ویں کی رات ہے۔ انشاءاللہ ہم آج اس احادیث کے بارے میں ذکر بھی کریں گے۔ دیکھیں نا، جب سپرنٹرز بھاگ رہے ہوتے ہیں، ریس لگا رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ سرکل کو کراس کر کے اینڈ لائن کو دیکھتے ہیں اور فنش لائن کو دیکھتے ہیں، تو وہ اپنی فل تھروٹل لگا دیتے ہیں، جتنی اس میں انرجی ہوتی ہے اور پاور ہوتی ہے وہ لگا دیتے ہیں کہ کسی طرح سے میں اینڈ ہو رہا ہے ریس ہماری، میں کسی طرح سے آگے نکل جاؤں۔ یہ رمضان کا اینڈنگ ہے، یہ رمضان میں جو نیکیوں کمانے کی ریس تھی اور اجر اکٹھے کرنے کی ریس تھی، یہ اینڈ ہونے لگا ہے۔ تو جیسے ایک سپرنٹر یا ایک گھوڑا ریس میں سب سے زیادہ جان کب لگاتا ہے؟ جب وہ ختم ہونے والی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی میکسیمم انرجیز لگا دیں ان کچھ راتوں میں۔ یہ جو راتیں 10 راتیں تھیں، یہ سارے کے سارے 10 راتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح گزارتے؟ شدہ معذرہ، اپنی کمر کو ٹائٹ کر لیتے کہ اب میں نے ان راتوں میں عبادت کرنی ہے۔ He used to prepare himself، احیا اللیلہ، اپنی راتوں کو جگاتے اور عبادت میں گزارتے، انقذ اہلہ، اور اپنی فیملی کو بھی جگاتے۔ باقی دنوں میں فیملی کو بے شک چھوڑ دیتے کہ وہ مرضی پڑھیں، اپنی اکیلے قیام اللیل کرتے۔ ان راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو آخری 10 راتیں ہیں، these last 10 nights are to catch one night، لیلۃ القدر کی رات۔ اس رات کو پانے کے لیے ان 10 راتوں کی عبادت ہے۔ پورے سال کا جو پیک ہے، جو پینیکل ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کا جو پیک ہے وہ آخری 10 دن ہے، اور آخری 10 دنوں کا جو پیک ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اسی رمضان کی بارے میں شان بتاتے ہوئے کہا کہ اس مہینے میں ایک رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرمہا فقد حرم الخیر کلہا، جس نے اس رات کو لوز کر دیا، جو اس رات کی عبادت سے محروم ہو گیا، بے شک جان لو کہ وہ بہت بڑا محروم ہے۔ اسے میں سمجھ کے آتا ہے کہ اس کے گناہوں نے اس کو محروم بنا دیا، اس کے گناہوں نے اس کو اتنا جکڑ کے رکھا کہ اس کو توفیق نہیں ملی کہ وہ اس رات کی عبادت کو پا لے۔ لیکن جان لیں، جو اس رات کی عبادت کو پا لیتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے خاص رحمت اور نعمت اور بلیسنگ ہوتی ہے، جو اس رات کو پا لیتے ہیں۔ اور کون اس رات کو پا سکتے ہیں؟ صرف وہی لوگ اس رات کو پا سکتے ہیں جو اپنی گناہوں سے توبہ کر چکے ہوتے ہیں، اپنے رب سے معافی مانگ چکے ہوتے ہیں، اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں فرمایا، رمضان کی راتوں کے بارے میں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کی راتوں کو قیام کرے گا ایمان اور احتساب، یعنی نیکی کے اجر کی، اس میں اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ احتساب کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ ایکسپیکٹنگ ریوارڈ فرام اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ سے بہت بڑے اجر کی امید کے ساتھ جو قیام کرے گا۔ اللہ کے وسلم نے صیام کے بارے میں فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کی راتوں کو روزے رکھے گا
اس رمضان کے دنوں میں روزے رکھے گا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اگر قیام میں انسان ویک ہو جائے نہ کر سکے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں روزوں کے ذریعے ان کے گناہ بخش دوں. لیکن اگر روزوں بھی انسان کمی کوتاہی کر لیتا ہے, کبھی کوئی برا بول دیا اور قیام کو بھی پورا نہ کر پایا, تو جو شخص لیلۃ القدر کی رات میں قیام کر لیتا ہے, اللہ کے نبی نے اس رات کے بارے میں بھی فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو اس رات کو قیام کر رہے گا لیلۃ القدر کی رات کو ایمان کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ میرا رب مجھے ریوارڈ دے گا, اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, روزوں میں تمہاری کمی کوتاہی رہ گئی, ہمیں پتہ چلا تمہاری قیام میں بھی کمی کوتاہی رہ گئی, لیکن لیلۃ القدر کی رات کو کبھی مس نہ کرنا. اس رات میں جو کھڑا ہوگا اور عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ کی, اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات کی تعظیم اور قدر میں کیا کیا, پوری ایک سورت نازل کر دی, سورۃ القدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو اس رات میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, آپ کو کیا معلوم کہ یہ رات کیسی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی چیز کی بڑائی اور کبریائی بیان کر لیتے ہیں نا, اس کا سٹیٹس مطلب کہتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا معلوم کہ وہ رات کیسی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 راتوں کے برابر نہیں ہے. یہ نہیں کہا لیلۃ القدر کا الف شہر کہ یہ 1000 راتوں جیسی ہے, نہیں, بلکہ فرمایا خیر من الف شہر, یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے. اور کتنی بہتر ہے واللہ عالم, ہم نہیں جانتے. 2000 راتوں کے برابر ہے, 5000 راتوں کے برابر ہے, 10,000 سال کے برابر ہے, ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپن اینڈڈ کوشچن چھوڑ دیا. یہ تمہاری سوچ ہے کہ یہ کتنی افضل اور کتنی اعلیٰ ہے. تنزل الملائکۃ والروح, تنزل الملائکۃ والروح, اس میں ملائکہ فرشتے اور روح الامین روح جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں. کیا کرتے ہیں, فیہا باذن من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر, اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں اور اس رات کو کیا ہے, سلام, پیس, ہر کسی سے سلامتی کا پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں. کب تک, فجر کی اذان تک, فجر کے ٹائم داخل ہونے تک یہ رات ہے. سبحان اللہ. ایک دیکھیں نا, ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امتیں دکھائی گئیں اور تمام امتوں کی عمریں دکھائی گئی, ان کی ایج دکھائی گئی. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پرانی امتوں کی, بنو اسرائیل کی اور ان سے پرانی قوموں کی عمریں کتنی تھیں, لمبی لمبی عمریں. نوح علیہ السلام کی 950 سال صرف دعوت کی عمر تھی کہ he was giving دعوت for 950 years. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے اور ان کو دکھ ہوا اور ان کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی کہ میری امت کی عمریں اتنی کم کیوں ہیں, کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے, میری امت کی جو ایوریج ایج ہوگی وہ 60 ایئرز to 70 ایئرز کے بیچ میں ہوگی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اس غم کو دور کرنے کے لیے ہمیں یہ گفٹ دے دیا کہ تم ایک رات میں جتنی عبادت کرو یہ پورے لائف سپین 83.3 ایئرز کے برابر نہیں بلکہ اس سے بھی افضل ہے. یہ ایز اے گفٹ امت محمدیہ کو یہ رات اللہ تعالیٰ نے دی. اسی طرح سے ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی جگہ صحت میں کچھ وہ ہے کلام ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ بلکہ مفسر فرماتے ہیں جب انہوں نے قرآن کی تفسیر میں لکھا, کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سورہ کوثر نازل کی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے گفٹ دی, ایز اے ان کو تحفہ عطا کیا. انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر, حوض کوثر عطا کیا. فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر, تو ہم نے ایز اے گفٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے عطا کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آلدو خوشی تو بہت ہوئی لیکن ان کے دل میں یہ بھی تھا کہ میری امت کو بھی کچھ ملے, میری امت کو بھی کچھ نصیب ہو اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ کو گفٹ دیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد سورۃ القدر نازل کر دی کہ ہم آپ کی امت کو کیا گفٹ دے رہے ہیں, ایسی رات دیں گے جو ان کے 83.3 ایئرز کی عبادت سے بہت بہتر ہوگی, وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر رات ہے وہ. اللہ اکبر. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم, ہمارے لیے کتنا پریشان ہوتے تھے, ہمارے لیے کتنا وہ حریص تھے کہ کسی طرح سے ان کو زیادہ کچھ مل جائے. امتی امتی, یہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریشانی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پریشانی کو بھی دور کر دیا ان کی امت کو یہ تحفہ دے کے کہ تمہیں یہ میں قدر کی رات دے رہا ہوں جو کہ بہت امیزنگ رات ہے. قرآن اسی رات میں نازل ہوا,
ایک جگہ پہ آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، ہم نے اس قرآن کو اس بابرکت رات میں نازل کیا. Now what is the meaning of مبارکہ، بابرکت؟ اس میں علماء فرماتے ہیں، ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں which means اضعاف، which means greatness، کثرت، بڑھا دینا اس چیز کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان کے مہینے میں نیکیوں کو بہت درجے ملٹیپل فولڈز بڑھا دیتے ہیں.